لا حول ولا قوة الا باللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خاتم الاولیاء کا لفظ بے اصل اور فردی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس لفظ کی بنیاد ابن عربی نے رکھی یہ بے اصل ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ فرضی ہے، بنایا ہوا لفظ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابن عربی اور دمشق کے بعض اور گمراہ لوگ اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کرتے رہے۔ ان تمام لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ بعض وجوہ کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کے اور کئی کفر اور بہتان انہوں نے بکے۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف اور صرف اپنے لیے مقام خاتم الاولیاء کو ثابت کرنا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خاتم النبیین تو نہیں بن سکتے لیکن وزیر بے محکمہ تو بن سکتے ہیں نا۔ تو خاتم النبیین وہ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے اگر اس سے چھیننے کی کوشش کریں گے تو ہمارا بھانا پھوٹ جائے گا، کوئی بھی ہمیں مسلمان نہیں مانے گا۔ تو وزیر بے محکمہ بن گئے، خاتم الاولیاء کا نیا عہدہ نکال لیا۔ آج بھی تصوف کی طرف نسبت کرنے والے ولیوں کو صحابہ کرام سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک شخص ہے سید یونس گوہر شاہی، وہ طاہر القادری صاحب کا رد کرتے ہوئے ان کی ایک بات کا رد کرتا ہے کہ قادری صاحب آپ تو باطنی علم کے بڑے ماہر ہیں اور باطنی علم کی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن سنو میری آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ پہلی جو میں نے آپ کو سنائی اس کی تو اللہ سے ہوئی تھی نا، وہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھتا تھا۔ یہ پاکستان کا رہنے والا، اس کا ڈائریکٹ ابھی اللہ سے رابطہ نہیں ہوا لیکن رسول اللہ تک پہنچ چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کے نام پہ فتنوں کا وہ بازار گرم ہے، جس پتھر کو اٹھاؤ گے اس کے نیچے سے پہلے سے بڑا فتنہ نکلے گا۔ سید یونس گوہر شاہی وہ کہتا ہے میری آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور اللہ کے نبی نے مجھے یہ فرمایا۔ یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ نہیں، یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ کی بیان کردہ، یہ روایت یونس گوہر شاہی کی بیان کرتا ہے۔ اس جھوٹی من گھڑت روایت کو بھی سنیے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا، اور تعالی اللہ عما یقولون، اللہ بھی بلند ہے ان کے کلام اور ان کے جھوٹ سے جو یہ کہتے ہیں ہماری اللہ سے ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہیں ان کے جھوٹ سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کسی اور سے کرتے ہیں اور نام رسول اللہ کا لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہا اگر امتی مجھے زندہ سمجھتے ہیں، حیات سمجھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور سے جن لوگوں نے صحبت اٹھائی وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ کرام کن سے افضل ہیں؟ کائنات کے ہر بندے سے افضل انبیاء کی جماعت کے بعد اصحاب محمد الرسول اللہ ہیں۔ میرے پیارے حبیب نے خود کئی مرتبہ فرمایا تھا ابو بکر عمر تم سے بہتر انسان پہ رب کا سورج طلوع نہیں ہوا۔ پیارے حبیب نے صحابی اور غیر صحابی کا فرق بیان کرتے ہوئے کہا اگر میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں دے دے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، غیر صحابی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں دے دے، وہ صحابی رسول کے مقام اور ثواب کو پہنچ سکتا؟ یونس گوہر شاہی کہتا ہے کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں مجھے نبی نے کہا کہ جنہوں نے میرے ساتھ صحبت اختیار کی وہ صحابہ کرام بنے اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں۔ رات میری رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، پھر تاکیداً کہتا رات میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کہ قادری طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اولیاء سے افضل ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غلط کہتا ہے جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے حیات ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جو میرے صحابی بنے انہیں صحبت ملنے پر مقام ملا، اگر وہ میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو میری صحبت تو آج بھی میسر ہے۔ آج بھی ملاقات کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کھلی ہے، لوگ اس میں آتے ہیں اور آپ کی صحبت سے فیض اٹھاتے ہیں۔ وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں، جملہ سنیے گا اس مجرم کا، وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں جنہیں ظاہری صحبت کے علاوہ باطنی صحبت بھی ملی ہے۔ آپ تو باطنی علم کے دعوے کرتے ہیں، آپ نے ولیوں کو نیچے اور صحابہ کو اوپر کیسے کر دکھایا؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر امتی مجھے حیات سمجھتے ہیں، اگر میری امت مجھے میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے صحبت اٹھائی وہ صحابہ کرام ہیں اور وہ ولیوں سے بھی افضل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور میں کھلے عام برملا کہہ رہا ہوں کہ میری یہ گفتگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے، میں نے راست ان سے گفتگو کی ہے، آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے اور پوچھا ہے کہ قادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی تقریر میں سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا ترین صحابی ہے وہ افضل ترین ولی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو غلط کہا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ پھر میرے حیات ہونے پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ جن کو پہلے صحبت ملی وہ صحابی صحبت کی وجہ سے بنے، اگر وہ میرے حیات ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو آج بھی میری صحبت میسر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صحابی زیادہ بڑے ہیں جن کو ظاہری صحبت کے علاوہ باطنی صحبت بھی ملی۔ آپ تو بڑے دعوے کرتے ہیں باطنی علم کے، باطنی صحبت کے، تو پھر ان ولیوں کو نیچے اور صحابہ کو اوپر کیسے کر دیا آپ نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جن کے عقائد کفر کے اوپر مبنی ہے، وہ جن کے عقائد سے اسلام بیزار ہے، تم ان کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے بہتر سمجھتے ہو؟ ہمارا دعویٰ پھر ثابت ہوا کہ تصوف کی تحریک حقیقت میں رافضیت کی تحریک ہے، شیعت کی تحریک ہے جو صحابہ کی دشمنی پر مبنی ہے۔ اور آج اپنا قد اونچا کرنے کے لیے، پبلک کے اندر اپنی مقام اور عزت اور شان کو بڑھانے کے لیے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کھلی ہے اور وہاں پہ آج بھی صحابیت کے سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں، لوگ جا کر صحابی کا مقام پا رہے ہیں۔ اگر یہ مجلس کھلی تھی، اگر یہ مجلس کھلی تھی، اللہ کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا تو صحابہ کرام رسول اللہ کی مجلس میں کیوں نہیں گئے تھے؟ جب عثمان شہید ہو گئے تھے، حضرت علی خلیفہ بنے تھے، سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا تھا یا نہیں؟ خون عثمان پہ اختلاف ہوا تھا، یہ دونوں جا کر رسول اللہ کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھ کے فیصلہ کروا لیا تھا؟ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، فیصلہ نبی کی مجلس میں کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ یہ ٹھکوسلے ہیں اپنے پیٹ کی جہنم کو بھرنے کے لیے۔